قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اب یہ واقعہ اگر فضائل اعمال میں لکھا ہوتا، قرآن میں نہ ہوتا، تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایک اور کلپ مارکیٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ قرآن مجید میں نہ ہوتا، فضائل اعمال میں لکھا ہوتا، ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی تھی وغیرہ جو کچھ آپ نے سنا. اب فرض کیجئے ایسا ہی ہوتا جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب بیان کر رہے ہیں، تو کیا غلط ہوتا؟ یعنی یہ واقعہ قرآن مجید میں نہ ہوتا اور صرف فضائل اعمال میں لکھا ہوتا تو لوگ فضائل اعمال پر تنقید کرتے، تو کیا غلط کرتے؟ کیا قرآن مجید اور فضائل اعمال کا مقام ایک جیسا ہے؟ یقیناً نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا حرف حرف یقیناً سچا ہے، اس کے حرف حرف میں سچائی ہے، لفظ لفظ میں سچائی ہے، اس کے اندر غلطی کا احتمال تک نہیں ہے. رب کریم نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا آیت نمبر 42 کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، یہ باطل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتی، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے آ سکتی ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل کرتا ہے، یعنی حکمت والے رب کی طرف سے، جس کی حمد و ثنا ہے، جو لائق حمد و ثنا ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 88 قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فرمایا رب کریم نے کہ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخاطب فرما کر کہ آپ کہہ دیجئے اگر انسان اور جن سارے کے سارے مل جائیں اس بات پر کہ وہ سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسا لا سکیں، تو فرمایا لا یأتون بمثلہ، وہ اس کے مثل نہیں لا سکتے اگرچہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں. تو جب قرآن کا یہ مقام ہے، قرآن جیسی کوئی کتاب ہی نہیں، قرآن بے مثل ہے، تو پھر اگر قرآن میں نہ ہوتا اور صرف فضائل اعمال میں ہوتا تو فضائل اعمال پر تنقید کیوں نہ ہو؟ پھر مفتی صاحب کا یہ فرمانا جناب پھر آیتیں پڑھی جاتی، اس موقع پر آیتیں پڑھی جاتی، تو ہم مفتی صاحب سے عرض کرتے ہیں کہ جہاں آیات پڑھنے کا موقع ہو وہاں آیات نہ پڑھے تو کیا کریں؟ کسی مسلمان کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی غلطی اس پر واضح کرنا چاہتے ہیں، دیکھیے غلطی تبھی ہوگی نا جب وہ قرآن مجید کے خلاف ہو، اس کی بات قرآن مجید کے خلاف ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہو، تبھی غلطی ہوگی. اگر ایسے موقع پر ان کو نصیحت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات نہ پڑھی جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہ پڑھی جائیں، تو پھر کیا پڑھا جائے؟ حالانکہ رب کریم حکم دیتا ہے سورہ قاف والقرآن المجید کی آیت، فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ نصیحت کیجئے قرآن مجید کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہے، اللہ کی وعید سے ڈرتا ہے، اسے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے. اور رسول نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آیات پہنچانے کا حکم دیا. چنانچہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3461 سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. قرآن و حدیث پڑھنے کے موقع پر یقیناً قرآن و حدیث ہی پڑھا جائے گا، کچھ اور نہیں پڑھا جا سکتا. قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت